اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ منطق کی 7ویں کلاس۔ آج کا سبق ہمارا آسان ہے اور دلچسپ بھی ہے ان معنی میں کہ منطق کا ایک موضوع آج ہمارا کلیئر ہوگا۔ اچھا، لیکن اس سبق سے پہلے ہمارے پچھلے سبق کا ایک چھوٹا سا حصہ باقی تھا، ہم اسے کلیئر کریں گے۔ حصہ کہاں سے باقی تھا؟ کلی عرضی ہم نے پڑھا تھا۔ کلی عرضی وہ کلی ہوتی ہے جو اپنے معروض اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی دو قسمیں ہم نے بنائی تھی، عرض لازم اور عرض مفارق۔ عرض لازم ہم نے پڑھ لیا تھا، یعنی یہ وہ عرض ہوتا ہے جس کا اپنے معروض کے ساتھ ہونا لازم ہوتا ہے۔ جب تک معروض رہے گا تب تک یہ لازم بھی اس کے ساتھ ساتھ رہے گا، یہ عرض بھی اس کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ یہ عرض لازم ہوتا ہے، جدا ہونا ممتنع ہوتا ہے۔ اچھا، عرض مفارق میں جدا ہونا ممکن ہوتا ہے، یعنی یہ وہ کلی عرضی ہے جس کا اپنے معروض سے جدا ہونا ممکن ہوتا ہے۔ جدا ہونا ممکن ہوتا ہے تو اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو قابل زوال ہے یا ناقابل زوال، یعنی جدا ہونا ممکن تو ہے لیکن ہوتا بھی ہے کہ نہیں، پاسبل ہے بٹ پریکٹیکلی ہوتا بھی ہے یا نہیں، تو کہتے ہیں دو صورتیں ہیں، قابل زوال ہے یا ناقابل زوال۔ ناقابل زوال یعنی جدا نہیں ہوتا۔ اس کی مثال دی جاتی ہے حرکت فلک، فلک کی حرکت، آسمان کی حرکت۔ یہ جو آسمان کی حرکت ہے کہتے ہیں یہ جدا نہیں ہوتی آسمان سے، ہے عرض مفارق، ہو سکتی ہے بٹ ہوتی نہیں۔ اور قابل زوال کی پھر دو صورتیں بنا دیتے ہیں، ایک ہے سریع الزوال۔ سریع کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سریع الزوال، زوال تو ختم ہونے والی، سریع جلدی جلدی ختم ہو جانے والی، اور بطیء الزوال جب دو چیزیں آمنے سامنے آتی ہیں تو مطلب کلیئر ہو جاتے ہیں۔ بطیء کا معنی ہوتا ہے آہستہ، جلدی ختم ہونے والی، آہستہ ختم ہونے والی۔ اس کی مثال آپ چہرے کی زردی لے لیں۔ آپ کی کسی نے بےعزتی کی، چہرے پر زردی آئی، بڑی شرمندگی کے آثار آئے، وہ بندہ وہاں سے ہٹا، ایک دوسرا بندہ آپ کے سامنے آیا، آپ کا یار تھا، دوست تھا، فوراً یہ زردی ختم ہو گئی، آپ خوش ہو گئے، طبیعت حساس ہو گئی، تو وہ جو فوراً چہرے کے امپریشن چینج ہوئے، اس کا مطلب یہ سریع الزوال تھی۔ بطیء الزوال، جوانی لے لیں، جوانی بھی زائل ہو جاتی ہے لیکن آہستہ آہستہ۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ عرض مفارق کی اقسام تھی۔ چلیں ذرا اپنے سبق کی طرف، جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا، جو آج کا ہمارا اہم سبق تھا۔ دیکھیں بیٹا جی، سٹارٹنگ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ منطق کا موضوع جو ہوتا ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک معرف اور نمبر دو حجت۔ حجت کو نہیں ابھی ہم نے چھیڑا، بٹ معرف آج ہم نے پڑھنا ہے۔ معرف کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ما یعمل علی الشیء۔ جو بچے گرامر پڑھے ہوئے ہیں، صرف و نحو، ان کے لیے اس کا آسان سا ترجمہ یہ بنتا ہے، جس کو کسی کی خبر بنایا جائے، جس کو کسی کی خبر بنایا جائے۔ اس کا معنی ہے جس کو کسی شے پر محمول کیا جائے۔ محمول کرنے کا مطلب منطقی کہتے ہیں خبر بنایا جائے ہوتا ہے، یعنی جس کو نحو کی زبان میں کہتے ہیں مبتدا کی خبر بنا دیں، منطقی کہتے ہیں اس کو موضوع کا محمول بنا دیں۔ وہ چیز جس کو کسی شے پر محمول کیا جائے، الانسان پر حیوان ناطق کو محمول کیا جائے تو یہ بنے گا معرف۔ یہ چیز اس پر محمول کی گئی ہے، یہ اس پر محمول کیا گیا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اچھا، کیوں؟ اگلی بات ابھی اور کرنی ہے۔ ما یعمل علی الشیء، کیوں جی؟ لافادۃ تصورہ، تاکہ
اس کے تصور کا فائدہ، کس کے؟ اس کے تصور کا فائدہ جس پر معمول کیا ہے، اس کے تصور کا فائدہ ملے. یعنی پہلے انسان کی حقیقت نہیں پتہ تھی، انسان کا کنسپٹ کلیئر نہیں تھا. ہم نے پوچھا انسان کیا ہوتا ہے، جواب دینے والے نے فرمایا الانسان حیوان ناطق. تو یہ جو حیوان ناطق استعمال کیا ہے یہ اس کا معرف ہے. اگر آپ کو نحو کے صرف کے صیغے آتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ معرف ہے، یہ معرف ہے، اس میں فاعل اس میں مفعول، یہ معرف ہے یہ معرف ہے. ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ چلیں، تو یہ ہے اس کی تعریف. اب یہ تعریف کے بعد اب ہمیں پہچان کیسے ہوگی، کیا کریں گے؟ کہتے ہیں معرف کی بنا دیں آپ 4 قسمیں. مشکل نہیں ہے، آسان ہے. پہلے آپ بنائیں 2. تعریف بالفصل ہوگی، یعنی معرف بالفصل ہوگا یا بالخاصہ ہوگا. یعنی آپ یہ بنیادی سی بات یاد رکھ لیں، پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا کلی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کلی ذاتی، کلی عرضی. جو کلی ذاتی ہوتی ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جنس، نوع، فصل. اور کلی عرضی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، خاصہ اور عرض عام. تو یہ جتنی پیچھے ہم ڈیٹیل پڑھ کے آئے ہیں، آج سے پیچھے 6 اسباق میں جو کچھ ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ سارا صرف اس معرف کو سمجھنے کے لیے پڑھ کے آئے ہیں. وہ اس کے مبادیات ہیں، بنیادی مقدمے ہیں. تو فصل کے ذریعے آپ نے تعریف کرنی ہے یا خاصہ کے ذریعے تعریف کرنی ہے؟ جب آپ فصل کے ذریعے تعریف کرتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں یہ حد ہے، اور جب خاصہ کے ذریعے کرتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں یہ رسم ہوئی ہے. یہ بات یاد رکھنے والی ہے. جب معرف بالفصل آئے گا اس کا نام ہوگا حد، اور جب معرف بالخاصہ آئے گا تو اس کا نام ہوگا رسم. مشکل بات تو نہیں. آگے تھوڑا سا آگے چلے پھر میں مثالیں دیتا ہوں، آپ کو یہ سمجھ آئے گا. اب جب فصل کے ساتھ ہوگا تو اب پھر اس کی 2 صورتیں بنا دیں. فصل پلس جن سے قریب ہوگی یا جن سے بعید ہوگی، یا اس فصل کے ساتھ جن سے قریب ہوگی یا جن سے بعید ہوگی. مثال کے طور پر آپ سے پوچھا جائے الانسان ما ہوا، تو آپ بولے حیوان ناطق. دیکھیں یہ جن سے قریب اور یہ فصل آ گئی. یہ ہے آپ کی حد، اور اس کو کہتے ہیں حد تام. حد تام فصل جن سے قریب والا. اور اگر فصل جنس بعید ہو جائے، جیسے یہی ڈیفینیشن یوں ہو جسم نامی، جسم نامی نامن ناطق. فصل دور لے گئے، جسم نامی لے گئے فصل کو، تو یہ بنتی ہے حد ناقص. ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ یہ ہو گیا حد ناقص. اگر تعریف کریں خاصے کے ساتھ تو جہاں آپ کی فصل یوز ہوئی ہے وہاں آپ ہٹا کر فصل استعمال کر لیں، خاصہ استعمال کر لیں. مثال کے طور پر جن سے قریب ادھر بھی لے لیتے ہیں، تو یہ بنیں گی الانسان حیوان ضاحک. خاصہ یوز کر لیا، اس کو کہتے ہیں رسم تام. اور اگر جن سے بعید آ جائے اس کی مثال آپ لے لیں جسم نامن ضاحک. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بنے گا رسم ناقص. آسان ہے. یعنی آپ کو بس یہ یاد رکھنا ہے کہ جو معرف ہے وہ بالفصل ہے یا بالخاصہ ہے. اگر بالفصل ہے تو آپ نے حد کہنا ہے، اور بالخاصہ ہے تو آپ نے رسم کہنا ہے. پھر آپ یہ چیک کریں گے جنس جو ساتھ یوز ہوئی ہے وہ قریب یوز ہوئی ہے یا بعید ہوئی ہے. اگر قریب استعمال ہوئی ہے تو آپ اس کو تام بولیں گے، اور اگر بعید استعمال ہوئی ہے تو آپ اس کو ناقص بولیں گے. کلیئر ہوگی؟ منطق کا معرف یہی ہوتا ہے.
یہ جو آپ جوڑتے ہیں نا حیوان اور ناطق کو، یعنی جن سے قریب اور فصل کو، جن سے بعید اور فصل کو، جن سے قریب اور خاصہ کو، وہ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا نظر و فکر، وہ اسی چیز کا نام ہے، ترتیب دینا، ترتیب دینا وہ اسی چیز کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں معرف۔ ٹھیک ہوگا یہ بات؟ اچھا ایک آخری بات چھوٹی سی اور ہے، وہ بات یہ ہے کہ یہ جو معرف ہے، منطق والا اتنا ہی معرف ہے، یہ اصلی معرف ہے، اس کو کہتے ہیں معرف حقیقی، تعریف حقیقی یا معرف حقیقی، اس میں عد تام اور عد ناقص آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے معرف لفظی بھی، معرف لفظی، یہ لفظی معرف ہوتا ہے صرف، یعنی مشکل لفظ کا آسان لفظ سے معنی بتا دیتے ہیں، جیسے آپ ڈکشنری میں چیک کر لیتے ہیں، وہ معرف لفظی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر الغضنفر، ایک بندہ تھا، اس کے لیے یہ لفظ مشکل تھا، اس کو اس کا معنی ہی نہیں پتا تھا، یا اس کو اس کا معنی نہیں پتا تھا، تو ہم نے کہا الغضنفر اسد، غضنفر شیر ہے، اس نے آ کے اس کی وضاحت کر دی، یہ ہے معرف لفظی۔ لیکن جو پہلے ہم نے پڑھا وہ منطق کا موضوع ہے، وہ ہے معرف حقیقی۔ مجھے امید ہے کہ یہ سبق ہمیں یاد ہو جائے گا۔ فی امان اللہ، ملیں گے ایک بریک کے بعد۔ قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی۔